وجہ سے بدن کا ہر حصہ اپنا کام کرتا ہے نہیں یہ بات؟ اور کسی حصے میں سے روح نکل گئی، مثلا ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا یوں، اب اس میں سے خون کا دوران بند ہے، تو یہ ہاتھ کام کرے گا کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہاتھ پورے بدن کے لیے بوجھ ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے اور اس سے کام بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی، تو کاٹ کے بھی نہیں پھینک سکتے اور کام بھی نہیں لے سکتے، تو یہ پورے بدن کے لیے بوجھ۔ ایسے ہی میرے دوستو، زندگی کے جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا، وہ زندگی کا وہ شعبہ دوسرے شعبے والوں کے لیے بوجھ بنے گا۔ اس لیے تبلیغ آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اس طرح پہنچاؤ جس طرح بدن کے ہر حصے میں اللہ نے روح پھیلائی ہے۔ یہ کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف ایک روح اتاری ہے۔ دین کی اور قرآن کی ایسی مثال ہے، اس لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ روح ہے۔ ہاں، اگر تاجروں کا شعبہ اس میں سے دین نکل گیا تو وہ اپنی تجارتوں میں بے ایمانی کریں گے، نقصان پہنچائیں گے اور نفع کمائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کو تاجروں کی اس شعبے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے حد کر دی ہے اپنی تجارتوں میں، حد کر دی ہے، تو ان کی اصلاح کے اس شعبے کے اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے ان کو اپنے ایمان یقین کے صحیح کرنے کی بھی دعوت دی، اور ساتھ ساتھ اپنے شعبے کو یا اپنی تجارتوں کو صحیح کرنے کی بھی دعوت دی کہ تمہاری تجارت غلط ہونے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے مالوں میں، ان کی چیزوں میں، ہاں، کہ جھکتا لیتے ہو اور جب دینا ہے تو اونچا دیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور دوسری خرابیاں ان کی تجارتوں میں تھی، تو یہ تجارت کا شعبہ خراب ہو گیا، تو اس کی اصلاح کے لیے نبی آیا۔ اس طرح مختلف شعبے اس زمانے میں خراب ہوتے تھے، تو مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے نبی آتا تھا کہ تمہیں اس شعبے کو اس طرح چلنا ہے، اس شعبے کو اس طرح چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبوں کی رہبری کے لیے پورا دین دیا، آپ کو دین کامل ملا۔ آپ تاجروں کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں، تاجروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، حاکموں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مزدوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مالداروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہر شعبے والے کو، اور ہر شعبے والے کو اس کا دین دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے دین پر رہو، اور دین نہیں معلوم ہے تو ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اس طرح لیا، نسلی دین نہیں بلکہ اصلی دین، اس میں ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اعمال بھی ہے، طریقے بھی ہیں، حقوق کی ادائیگی بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، سب چیزیں۔ آخرت کے بارے میں بھی وہ حضرات بہت فکر مند رہتے تھے، ہاں، ہماری طرح سے رواں دواں نہیں، آخرت کے بارے میں کہ ان کو آخرت میں بڑا فکر ہوتا تھا۔ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم اور ارادے، کہ ہمارے عزائم ارادے تو فرماتے تھے آخرت بنانے کے ہی ہیں، بس ہم دنیا بنانے کے عزائم نہیں کرتے۔ دنیا ہماری حاجت ہے، حاجت پوری کر لیں گے، دنیا ہماری ضرورت ہے، ضرورت پوری کر لیں گے، ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، دین ہر ایک کا الگ الگ نہیں ہوتا، وہ سب کا ایک ہوتا ہے۔ یہ ایسی ہونی چاہیے کہ کمائی بھی اپنے لیے ہے اور کمائی کا دین بھی اپنے لیے ہے، کمائی وہ بھی اپنے لیے ہے اور دین کس کے لیے؟ کہ دین بھی اپنے لیے، کہ کمائی ہے تو کمائی کے دین کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کمائیوں کو علم پر لاؤ، ہاں، کمائیوں کو ہوس اور خواہش پر نہیں کہ زیادہ آ رہا ہے نفع تو کماؤ، پھر دین رہے نہ رہے، حق رہے نہ رہے، ایسا نہیں ہے، یہ باطل ہے۔
یہ باطل ہے کہ صرف کمانا ہے، کہ صرف کمانا یہ باطل ہے. صرف کمانا کہ یہ باطل ہے. حق کے ساتھ کماؤ، حق کے ساتھ کماؤ. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. تجارت ہمارے حلال ہے، بہترین ذریعہ ہے روزی کمانے کا. جی ہاں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کے احکام دیے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اپنی کمائیوں کو کس پر لاؤ؟ کہ اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ. جہالت کے ساتھ اور کمانے کی ہوس کے ساتھ کیا کمانا نہیں ہے، علم کے ساتھ کمانا ہے. جیسے صحابہ کرام کی تجارتوں سے اللہ تعالیٰ راضی تھا تو وہ پوچھنے آتے تھے کہ اس کا کیا حکم ہے اس کو. تو یدی ابن حاتم پوچھنے آئے، ہم تو شکاری کتوں سے شکار کرتے ہیں اور بڑے بڑے جانور ہمارے کچھ شکاری ہوتے، تو اس شکار کا کیا حکم ہے، اور اسے کھانے کا شکار کوئی کتے نے شکار کیا ہے تو اس شکار کا کیا حکم ہے. تو پھر ان کی رہبری کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی اور اس میں شکار کے احکام بتائے. کیوں کہ ان کا پوچھنا صحیح تھا. زندگی کی ضرورت ہے کہ بھائی شکار کرتے ہیں ہماری زندگی کی ضرورت کے لیے. تو وہ رہبری لینے کے لیے آئے. اپنی ضرورتوں میں رہبری لینا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ضرورت کا دین بھی وہ بھی ادا ہو جائے گا. اس لیے پوچھتے تھے وہ. تو ان کو ان کی رہبری کے لیے سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی جس میں شکار کے احکام بتائے گئے کہ اس طرح ہو تو حلال ہے، اس طرح ہو تو حلال ہے. پھر حضور نے اس کی تفصیل بتائی. یہ میں نے مثال دی تھی کہ وہ اپنی ضرورتوں کے دین کو پوچھتے تھے کہ ہمارے علم و ذکر کا یہی مطلب ہے. ہاں، یہ علم و ذکر صرف مذاکرے کی چیز نہیں رہی بلکہ تنفیذ کی چیز ہے. کس کی چیز ہے؟ تنفیذ کی چیز ہے کہ ہماری تو ہر چیز علم کی روشنی میں ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی. کیا تھا؟ جاہلیت. علم کا نام ہی نہیں تھا. 600 برس ایسے گزر گئے تھے کہ کوئی علم دینے والا ہی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے. 600 سال گزرے. پکی جہالت، پکی جہالت. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس جہالت کا علاج کیا ہے. شعبوں میں بھی دین آ رہا، بازار میں بازار کا دین، مسجد میں مسجد کا دین. حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوں گے؟ کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوں گے جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسجد میں کوئی بے ایمانی کا کام کرتا ہے؟ مسجد میں کوئی غلط بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا. وہ جگہ الگ ہے. تو مسلمانوں کے مارکیٹ اور بازار کیسے ہوں گے؟ کہ جیسے ان کی مسجدیں ہیں ویسے ان کی مارکیٹیں ہیں. کہ انہوں نے مسجدوں میں سے تربیت پائی ہے کہ بازار میں کیسے رہو گے، بازار میں کیسے کام کرو گے. ایک تو بازار میں شعیب علیہ السلام کی تھی قوم کام کرتی تھی، کہ وہ نہیں کہ ہمارے پاس بازار میں بازار کا دین ہے، مسجد میں مسجد کا دین ہے، مسجد میں سے دین بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ بازار میں اس طرح رہو. تو حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کی مسجد ایک ہی، یعنی وہاں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں اور مسجد میں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں. وہاں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، بازار میں بھی، یہاں بھی غلط چیز نہیں ہوتی. سوق المؤمن کا مسلح ہوں کہ مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کے بازار کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. ہاں، کہ ان کو ایک چیز بتائی جاتی ہے اطاعت کے راستے سے اپنے اپنے شعبے کی. ہاں، اس لیے میرے دوستو، دین، یہ دین تو روح کی طرح سے ہے. اگر روح نکل گئی تو پھر ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں ہے. جتنا بڑا ڈھانچہ اتنا بڑا بوجھ. کیوں کہ جان نکل گئی، کہ ہاتھی کی جان نکل گئی ہے، بہت بڑا بوجھ ہو گیا. ہاں، بہت بڑا بوجھ ہو گیا. تو زندگی کے بڑے بڑے شعبے
کہ اگر اس میں سے دین نکل گیا کہ وہ زندگی کا بوجھ نہیں، یعنی وبال، کہ اس میں دین نہیں ہے، مال ہے اور دین نہیں ہے کہ مال وبال ہے، عہدے ہیں، اقتدار ہیں، کاروبار ہیں اور اس میں دین نہیں ہے کہ یہ وبال ہے. جیسے جان نکل گئی تو اب کیا کریں گے کہ بیٹا تھا، اکیلا تھا لیکن مر گیا، تو کیا کریں گے کہ ختم، اب اسے کوئی چیز متعلق نہیں ہے، کوئی چیز متعلق نہیں ہے، اس کی جان نکل گئی ہے. اس لیے میرا دین، یہ دین روح کی طرح سے ہے. اس لیے دین کی دعوت ہے، دین کی تعلیم ہے، دین کی محنت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، کہ اسی سے تو سارے شعبوں میں جان پڑے گی. پھر سارے شعبوں کا دین آئے گا، سارے شعبوں کا دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبوں کا دین. جب صحابہ کو یہ دعوت پہنچی کہ اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے دین لاؤ، تو پوچھنے آتے تھے کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، اس کا کیا دین ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں سے ہر کام کے لیے رہبری ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا اپنی امت کی رہبری کے لیے. آپ اپنی امت کی رہبری علم سے کرتے تھے. کہ 23 برس تک وحی آئی ہے، اس وحی میں یہی علم اترا ہے کہ دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے، دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے، تاکہ آخرت میں خوش خوش جاؤ کہ ہماری آخرت بنی ہوئی ہے. جیسے نئی عمارت بن رہی تھی تو اب نئی عمارت میں جب رہنے کے لیے جائیں گے اپنے کنبے کے ساتھ تو خوش خوش کہ وہ پرانا کرائے کا مکان تھا وہ چھوٹ گیا، الحمدللہ اب اللہ نے ہم کو مکان دے دیا.